السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور ہمارے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سیرت اور تاریخ کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص لوگوں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذکر خیر کرنے اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے، ان سے سبق حاصل کرنے اور عمل کے جذبے سے ان کو سننے اور اپنی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دی، اور یہ موقع دیا کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ کسی ایک صحابی کی زندگی کے بارے میں جانیں۔ عمل کے لیے علم پہلا زینہ ہوتا ہے، سیکھنا، اور اس نیت سے سیکھنا کہ اسے اپنی زندگی میں ہم جگہ دیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ آج ہم جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یا عمر ابن ام مکتوم۔ یہ نابینا صحابی ہیں، مشہور ہیں۔ بہت سے صحابہ جن کے بڑے بڑے نام ہیں اور مشہور ہیں، ان میں کئی ایسے ہیں کہ جو بعد میں نابینا ہو گئے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ، وہ نابینا تھے۔ حضرت کعب ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ بھی نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت، قتادہ ابن نعمان، برا ابن عازب، سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ ابن ارقم، اور بھی کئی صحابہ ہیں، یہاں تک کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی آخری دور میں نابینا ہو گئے۔ لیکن ان ناموں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو انسان کی بینائی ہے اور اس بینائی کا، بصارت کا ختم ہو جانا، یقیناً بینائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور حدیث میں ان کو حبیبتین کہا گیا، دو محبوب ترین چیزیں۔ لیکن وہ نگاہیں اگر چھن جائیں تو بھی اصل چیز دل کا نور، آنکھ کا نور، دل کا نور نہیں۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ دی تھی لیکن وہ ہدایت سے محروم رہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نگاہیں چلی گئیں لیکن ان کو جو بصیرت حاصل ہوئی، دل کے اندر جو روشنی حاصل ہوئی، اس نے ان کو انتہائی مخلص مسلمان بنا دیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو اخلاص تھا، ان کے اندر جو جذبہ تھا، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم آنکھ والوں کے لیے اس میں بہت سی عبرت ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم انہی لوگوں میں ہے کہ جن کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، جو قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے والے علماء ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رجل اعمى، ایک نابینا شخص، انزل اللہ فی شأنہ 16 آیۃ تلیت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 16 آیتیں نازل کی جو تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کی گئی۔ وَسَتَظَلُّ تُتْلَى مَا كَرَّ الْجَدِيدَانِ، جب تک آسمان و زمین ہیں تب تک ان آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ اور یہ 16 آیتیں حضرت ابن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہیں۔ مشہور ہے کہ عبداللہ ان کا نام ہے یا عمر نام ہے، دونوں نام ان کے ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام عاتکہ ہے،
لیکن ان کو مکتوم کہا جاتا تھا، اور مکتوم کے معنی بھی نابینا کے ہوتے ہیں۔ عربی میں بہت سے الفاظ آتے ہیں، مکتوم کے معنی اصل ہوتے ہیں جو چیز چھپا کر رکھی جائے، کتمان سے یہ لفظ بنا، مکفوف ہے، ضریر ہے، اعمى ہے، کئی الفاظ عربی میں نابینا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مکتوم کہا جاتا ہے، مکتوم کی ماں یعنی حضرت عبداللہ یا عمرو کی والدہ، اس لیے ان کو یہ نام دیا گیا، اور ابن مکتوم کے معنی مکتوم کے بیٹے۔ ان کے والد کا نام قیس تھا، اور یہ مکی ہیں، قریشی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رشتہ بھی بنتا ہے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے یہ ماموں زاد بھائی تھے، ان کے کزن تھے، ان کے ماموں کے بیٹے، اور بالکل ابتدائی دور کے اسلام لانے والے لوگوں میں ہیں، من السابقین علی الاسلام، جو سابقین اولین جن کو کہتے ہیں صحابہ میں، بالکل ابتدائی دور میں اسلام لانے والے لوگ۔ پیدائشی طور پہ یہ نابینا تھے، جیسے بہت سے صحابہ کو مکے میں ظلم و ستم سے گزرنا پڑا، حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی گزرنا پڑا، لیکن اس کی وجہ سے ایک نابینا سمجھ کر ان کے ساتھ جو توہین کی گئی، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اسلام کے راستے سے، کبھی انہوں نے یہ خیال آیا ہو کہ بہت تکلیف ہے اور ہم پیچھے ہٹ جائیں، معذور بھی ہیں، ایسے نہیں ہوا، بلکہ اور یہ جذبہ ان کے اندر بڑھا، اور یہ جذبہ اتنا بڑھا کہ قرآن مجید کو یاد کرنے لگے، حفظ کرنے لگے، اس کو سمجھنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکثر حاضر ہونے لگے، اور کبھی کبھی تو دوسروں کی باری میں بھی آپ چاہتے تھے کہ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ بات کریں، اور زیادہ سے زیادہ سوال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس لیے بھی کہ نابینا حضرات کو چونکہ یہ علم نہیں ہوتا کہ مجلس میں ابھی کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کس چیز میں مصروفیت ہے، وہ کھل کر اپنی بات کہہ دیتے ہیں، آگے بڑھ کر بول دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک واقعہ اس وقت ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ میں جو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے قبیلوں کے ذمہ داران ہیں، اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو ان کی امیج ایسی ہے، ان کی وجاہت، ان کی مقبولیت، کہ ان کو دیکھ کر پورا مکہ اسلام لا سکتا ہے۔ اس میں عتبہ بن ربیعہ بھی تھے، شیبہ بن ربیعہ، عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام ہے، امیہ بن خلف، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ، ان سب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی اس کی فکر تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آتے تو کم از کم یہ ہوتا کہ اگر ایمان نہیں بھی لاتے لیکن فیور میں آ جاتے، جیسے حضرت ابو طالب تھے، تو کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے راہ میں یہ رکاوٹ نہیں بنتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس طرح محنت کر رہے تھے، لیکن اچانک ایک مرتبہ ایسی مجلس لگی ہوئی تھی اور حضرت ابن مکتوم مجلس میں داخل ہوا اور کہا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول، جو بھی اللہ نے آپ کو سکھایا اس میں سے ہم کو بھی کچھ سکھائیے، کچھ بتائیے۔ کسی مسئلے پر، کسی آیت کے بارے میں کوئی سوال کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو ہمیشہ مجلس میں آتے رہتے ہیں، کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہ جو سرداران مکہ تھے، ویسے بھی انبیاء علیہ السلام نے جن لوگوں کو بھی دعوت دی، جو ملأ من القوم تھے، قوم کے جو بڑے لوگ تھے، اشرافیہ تھے، ان کو یہی اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کمزور درجے کے لوگ، نچلے طبقے کے لوگ، یہ بیکورڈ لوگ کیوں آ جاتے ہیں؟ اگر ان کو آپ پیچھے کر دیں تو آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی تھا، ان کو یہ اعتراض ہوا کہ یہ کیوں آ گئے اور یہ کیوں، انہوں نے کیوں پوچھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 16 آیتیں تقریباً سورہ عبس کی نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، کہ منہ بسور لیا، رخ پھیر لیا، یہ سوچ کر کے نابینا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ وہ کچھ نصیحت حاصل کر لیتے، ان کو کوئی فائدہ ہو جاتا اگر آپ ان کو نصیحت کر دیتے۔ جو لوگ آپ کے پاس دوڑ دوڑ کر سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں،
اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ ان سے رخ پھیر رہے ہیں، جن کو نصیحت نہیں حاصل کرنی ہے، جن کو کوئی مطلب نہیں ہے ان چیزوں سے، ان پر آپ وقت دے رہے ہیں، ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور آیات میں مقام بیان کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، اور قرآن مجید کا تعارف بھی پیش فرمایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب بھی ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو کہتے کہ یا من عاتبنی فیہ ربی، اے وہ شخص کہ جس کے بارے میں میرے رب نے مجھ پر عتاب نازل کیا اور مجھے تنبیہ کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جذبہ بہت اہم ہے، دل کی نیت، دل کا ارادہ، اور بڑے سے بڑا فائدہ بھی اس کے مقابلے میں ہو رہا ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی تھے، اور آپ کی نیت بھی یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کریں اور ایسے لوگ آئیں کہ جو آسانی سے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو اخلاص تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے دل میں، جو اللہ کے لیے جو جذبہ تھا، سیکھنے کی خواہش تھی، اس چیز نے ان کا یہ مقام بڑھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں تنبیہ کی گئی اور آپ کو بتایا گیا۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو پہلے روانہ کیا تھا ان میں یہ تھے حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور بہت سے لوگ۔ مصعب ابن عمیر اور ابن ام مکتوم یہ دونوں حضرات چونکہ قرآن اچھا پڑھ لیتے تھے اور قرآن یاد بھی تھا، ان کو سمجھ بھی تھی، تو یہ لوگوں کو قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے مدینے میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے ایک سب سے بڑی فضیلت کی بات تو یہ کہ ان کے لیے 16 آیتیں قرآن میں نازل ہوئی۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے ہجرت کی اور وہ قرآن کے استاذ بنے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ پھر تیسری فضیلت ان کی یہ کہ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن بنایا، ویسے ان کو بھی مؤذن بنایا، بلکہ مسلمان جس اذان پر اپنی سحری روک دیتے تھے، ختم کرتے تھے، وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تھی۔ ان کو وقت کا اتنا صحیح اندازہ تھا، جیسے عام طور سے آج بھی نابینا حضرات کو بہت صحیح اندازہ ہوتا ہے، ان کو اندازہ تھا اور بالکل صحیح وقت پر وہ اذان دیتے تھے، اور ان کی اذان پہ مسلمان اپنی سحری ختم کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی یہ تیسری فضیلت ہے۔ چوتھی فضیلت ان کی یہ ہے کہ کم سے کم 13 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں جانے لگے یا کسی اور سفر پر، تو چونکہ جو معذور لوگ تھے وہ مدینے میں رہتے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم بھی ان لوگوں میں تھے، تو 13 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ پر رکھا کہ آپ اذان بھی دیں اور امامت بھی کریں۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر امامت کی۔ اس سے بھی ان کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی غزوہ بدر کے بعد، مجاہدین کی فضیلت میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی، ان میں یہ آیت بھی تھی کہ بیٹھنے والے، گھر میں بیٹھنے والے اور نکلنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون غیر اولی الضرر بعد میں نازل ہوا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں مومن ہیں، لیکن جو نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں وہ زیادہ اہمیت اور فضیلت والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم مجلس میں آ گئے، اللہ کے رسول ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہم تو نکل نہیں سکتے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو ہمارا جو اندر جذبہ ہے اور ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن معذور ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور بعض روایت میں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم فوراً دعا کرنے لگے، اللہم انزل عذری، اے اللہ میرا عذر نازل فرما دے قرآن میں، کہ میری جو مجبوری ہے اس کی وجہ سے میں گھر میں ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں کسی کوئی بہانہ کر کے میں نہیں نکل رہا ہوں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی ادھر دعا ہوئی۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو وحی لکھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر پڑی، اور وحی کا جو بوجھ تھا اس کی وجہ سے جو ایک بھار محسوس ہوتا تھا، میں نے محسوس کیا
اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ وہ آیت پڑھو جو ابھی نازل ہوئی تھی. انہوں نے آیت پڑھی. حضور نے فرمایا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون. تو من المؤمنین کے بعد والمجاہدون تھا، آپ نے فرمایا اس کے بیچ میں غیر اولی الضرر یہ ٹکڑا بھی لکھو، جس کے معنی تھے کہ اہل ایمان میں جو لوگ گھر میں بیٹھنے والے ہیں، ہاں وہ لوگ جو کہ مجبور نہیں ہیں، اگر مجبور ہیں تو پھر ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا رہی، اور جہاد کرنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ جو لوگ مجبور نہیں ہیں پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو جہاد کرنے والے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور ان جیسے صحابہ کے لیے گویا کہ برات ہو گئی اور وہ اس سے بچ گئے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اس میں وعید نازل ہوئی، اور اس کے باوجود بھی اب تو ان کو چھوٹ مل گئی کہ بھائی آپ نہ بھی نکلیں تو کوئی بات نہیں. اس کے باوجود کہتے تھے لوگوں سے اقیموا بین الصفین، دو صفوں کے بیچ میں ہم کو کہیں کھڑا کر دو جہاد کے میدان میں، اور حملونی اللواء احملہ لکم واحفظہ، میرے ہاتھ میں جھنڈا دے دو، میں جھنڈا اٹھا کر رکھوں گا، حفاظت کروں گا. اور میں نابینا ہوں، بھاگ تو سکتا نہیں. ویسے تو صحابہ الحمدللہ سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن اپنے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اگر میرے ہاتھ میں جھنڈا دے دو تو جب تک جھنڈا بلند رہے گا، صحابہ جہاد میں لگے رہیں گے، تو میں بھاگ نہیں سکتا، اس لیے مجھے کہیں بیچ میں کھڑا کر دو. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے اسی جذبے کی وجہ سے قادسیہ کے میدان میں جھنڈا اٹھائے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اور ایران کی جنگ تھی قادسیہ میں، جو صحابہ شہید ہوئے اس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی تھے. ایک واقعے پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور وہ نماز کی فضیلت کے تعلق سے، اور یہ فضیلت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے نماز میں اور جماعت میں حاضر ہونے کی تو بے شمار فضیلتیں ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے. ایک تو صحیح مسلم کی روایت ہے اور ایک ابو داؤد کی روایت ہے. صحیح مسلم میں تو یہ ہے کہ ایک نابینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا کوئی رہنما نہیں ہے، یعنی کوئی ہاتھ پکڑ کر لا کر مجھے مسجد تک چھوڑ سکے، یقودنی الی المسجد، تو کیا مجھے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی. پھر جب جانے لگے تو حضور نے بلایا، پوچھا هل تسمع النداء بالصلاة، کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ کہاں اذان کی آواز آتی ہے، تو کہا پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھو. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں وہ خود روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ اللہ کے رسول انی رجل ضریر البصر شاسع الدار، اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، میرا گھر بھی بہت دور ہے، ولی قائد لا یلائمنی، ایک رہنما ہے جو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر لا سکتا ہے لیکن میرے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا اور ہر وقت مجھے میسر نہیں آئے گا وہ، تو کیا مجھے رخصت ہے؟ حل لی رخصت ان اصلی فی بیتی، رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا حل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، کہا جی اذان تو سنتا ہوں. حضور نے فرمایا لا اجید لک رخصت، مجھے تو تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ملتی، اجازت نہیں ملتی. اس روایت کی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے کم سے کم نماز میں شامل ہونا، جماعت کی نماز میں، یا کم سے کم واجب ہے، یا سنت مؤکدہ بھی اسے کہا جاتا ہے، تو وہ واجب کے درجے کی سنت مؤکدہ ہے، جیسے کہ اذان ہے، جیسے اقامت ہے، اس کو جیسے مسلمان نہیں چھوڑیں، اور اگر سب کے سب چھوڑ دیں تو دوسرے مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان سے مقابلہ کریں وہ، تو ویسے ہی جماعت کی نماز ہے. اور اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ نابینا ہونے کے باوجود، اور کوئی لانے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر اذان سنتے ہو تو پھر آنا ضروری ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی یہ مبارک زندگی ہے کہ جس سے کئی چیزیں معلوم ہوئی، کہ یہ معلوم ہوا کہ انسان کی اگر نگاہ نہ بھی ہو تب بھی اس کے دل کا جذبہ، اس کے عمل کا جذبہ اس سے بہت آگے لے جا سکتا ہے، اور وہ بہت سے کام انجام دے سکتا ہے. اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر دور میں نابینا حضرات میں نے ہر فیلڈ، ہر میدان میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. اس لیے اس میں سبق ہے. اور آج جو قرآن مجید کی بیرل کوڈ کے ذریعے سے تعلیم ہوتی ہے اور قرآن کا ترجمہ اور پوری تعلیم اور تفہیم ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، اور ان کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے
کہ اگر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نابینا حضرات کے لیے کوئی چھوٹا سا انتظام کیا جائے اور اس قسم کی چیزیں اختیار کر کے ان کو دین سکھانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ان کے اندر کا جو جذبہ ہوتا ہے، ان کی جو لگن ہے، بہت تیزی سے وہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے اور بہتر سے بہتر کاموں کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا